حضرت عبداللہ ابن مبارک تجارت کرتے تھے، بیوپار کرتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی نا، ملکیت 400,000 دینار، 400,000 دینار امریکی انہوں نے کویتی نے لکھا تھا، کویتی دینار گنوائے، پھر کہا موجودہ امریکی جو ڈالر ہے نا وہ 875,000 ڈالر، 82 ملین، 875,000 ڈالر اور 82 ملین۔ اب آپ اس کا حساب لگائیں، ہم مولویوں کو تو حساب آتا نہیں ہے، بغیر حساب کے کھانے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ حساب لگائیں، موجودہ امریکی ڈالر اس وقت دوسری صدی ہجری میں 875,000 ڈالر، 82 ملین ان کا اثاثہ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کی پونجی تھی، اور ہر سال جو ٹرن اوور ہوتا تھا، آمدنی ہوتی تھی، وہ 100,000 دینار یعنی 20 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہر سال ان کو اور آتا تھا، فائدہ، پروفٹ۔ تجارت کیوں کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ وقت کے بڑے بڑے علماء اور دین کی جو خدمت کرنے والے تھے ان پر خرچ کر سکیں، اس لیے ان کی سیرت میں لکھا ہے کان ينفق على حمادین وسفیانین وابن علیہ وابن الفضیل۔ وقت کے بہت علماء تھے، لیکن ان میں سے بڑے بڑے علماء تھے، ان پر خصوصی طور پر خرچ کرتے تھے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، رواہ البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مدرسہ مدینۃ العلوم کے ذمہ دار حضرت مولانا ایوب صاحب رحمانی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ائمہ اعظام، اور سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، ابھی اناؤنسر صاحب بہت سارے القابات دے رہے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان القابات کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بزرگوں کی اور ہم سے عمر میں کچھ بڑے ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی ہے، اور ہم عمروں کی عزت افزائی ہے کہ کچھ الفاظ ہم بولنے لگ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہا ہے، بس میرے لیے یہی سعادت کی بات ہے۔ ابھی آپ نے مغرب کے بعد سے لے کر ابھی تک اس ادارے کے عزیز طلباء کے مختلف پروگرام سنے۔ ابھی ان بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اور ان کے سروں پر دستار سجائی گئی ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے،
ان کا اکرام ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور یہ ہم جیسے لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہونا بھی چاہیے، کرنی چاہیے۔ ان کی جو حوصلہ افزائی کی گئی، علماء کرام کو بلایا گیا اور سر پر دستار سجائی گئی، آپ کو بلایا گیا اور یہ پر رونق روحانی مجلس منعقد کی گئی۔ ایسے ہی ایک عظیم الشان مجلس اللہ بھی منعقد کریں گے ان حافظوں اور ان کے متعلقین کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ سب دعا کرو اللہ اس مجلس میں ہم سب کو سعادت مند اور بہرور فرمائے۔ ان کے سروں پر یہ کپڑا جو سجایا گیا ہے کتنے کا ہوگا بتائیے؟ 200 کا، 300 کا، 500 کا، 1000 کے اندر اندر ہوگا۔ سجانے والے کون ہیں؟ یہ علماء کرام مجھ جیسا گنہگار ہے۔ لیکن جب اللہ مجلس سجائیں گے، اعزاز کون کرے گا؟ ان حفاظ اور ان کے والدین کا اللہ کی ذات کرے گی۔ ابھی آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، اور وہ جو اللہ تعالی مجلس سجائیں گے نا، اس میں سینکڑوں کی تعداد نہیں، از آدم تا آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہوگی۔ اس میں انبیاء، رسول، اللہ کے پیغمبر، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، شہداء، صلحاء، گورنر، وزیر، صدر، امراء، سلاطین، سب کچھ، سارے حضرات اس مجلس میں ہوں گے، ساری انسانیت ہوگی، اور اللہ تعالی ان حفاظ کو بلائیں گے اور ان کے والدین کو بلائیں گے۔ انسانوں سے کہا جائے گا راستہ کرو، بھائی ان بچوں کے والدین آگے آ جائیں، اور ان کے سروں پر جو تاج سجایا جائے گا، ابھی اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے کہ سورج سے بھی زیادہ روشن، اور تاج کیسا ہوگا؟ سونے کا، خالص سونے کا۔ دنیا میں بہت بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، ان کو تمغوں سے، شیلڈ سے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ بہت بڑا انعام جو مشہور ہے نوبل پرائز، نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ کوئی بیسٹ ٹیچر ہے اس کو، کوئی بڑا بہادر ہے اس کو، کوئی میڈیکل لائن میں کام کرتا ہے اس کو، اور بڑے فخر سے وہ لوگ بیان کرتے ہیں نوبل پرائز دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں پر تاج سجایا جاتا ہے، لیکن وہ تاج نقلی ہوتا ہے، صرف سونے کا اس پر کلر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جو تاج سجائیں گے وہ خالص سونے کا ہوگا، اور اس پر جو ہیرے، جواہرات، موتی جڑے ہوئے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے سورج کی طرح چمکتے ہوئے۔ اگر وہ سورج تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اتنی چمکدار آب و تاب والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہم سب کا اکرام کر دے۔ یہ تو ان بچوں کی بات ہوئی، حفاظ کرام کی، جو بچے آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے، نظم پیش کر رہے تھے، کچھ بول رہے تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بچے خود بول رہے تھے، پڑھ رہے تھے، یا کوئی اور بول رہا تھا؟ بڑے لوگ بتائیں بھائی، بچے خود بول رہے تھے یا کوئی اور بول رہا تھا؟ بچے نہیں بول رہے تھے، بچے نہیں بول رہے تھے، بچوں کے استاذ بول رہے تھے، بچوں کے ٹیچر بول رہے تھے، بچوں کے مدرسے کے ذمہ دار بول رہے تھے۔
ان کے نگراں بول رہے تھے. یہ ان کے تربیت کے ذوق، تعلیم کے جذبے، بچوں کو سنوارنے کے حوصلے کا نتیجہ تھا کہ یہ بچے بول رہے ہیں. اگر یہ نہ سکھاتے تو بچے بول پاتے؟ تو بچے نہیں بول رہے تھے. کون بول رہے تھے؟ بچے کے اساتذہ بول رہے تھے، محتمم بول رہے تھے، ذمہ دار بول رہے تھے. اور میں آگے سوال کرتا ہوں، کیا صرف استاذ اور ذمہ داری بول رہے تھے یا ان کے پیچھے بھی کوئی بول رہا؟ بتاؤ. میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد اور عشاء کے بعد تھوڑی سستی چھانے لگتی ہے. آپ بھی شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی گفتگو ہوگی. ان اساتذہ، محتمم اور ذمہ داروں کے پیچھے بھی کوئی بول رہا ہے. کون بول رہا تھا؟ آپ لوگ بول رہے تھے، یا کہوں کمیٹی کے لوگ، اور پھر آپ سب لوگ بول رہے تھے. میں آپ کے احسان کو بھی بھولنا نہیں چاہتا. مخیر حضرات، دولت مند حضرات، پیسے والے، یا جس طریقے سے بھی، جتنی مقدار میں بھی کوئی اپنی خالص خون پسینے کی کمائی میں سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، مدرسے کے اخراجات میں، مدرسے کے تقاضوں میں، مدرسے کے ضروریات کی تکمیل میں، بلڈنگوں کے بنانے میں، سہولیات کے فراہم کرنے میں اپنا ایک پیسہ بھی لگا رہا ہے نا، تو ان بچوں کے پیچھے آپ سب بول رہے ہیں. جس کا ایک پیسہ لگا ہے وہ بھی بول رہا. لوگ کہتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے، کہتے ہو کہ نہیں؟ اس کو غلط لہجے میں بولتے ہیں، غلط انداز میں بولتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے. تو پیسہ یہاں بھی بولتا ہے اور صحیح جگہ بولتا ہے اور صحیح مصرف میں بول رہا ہے. دوسری جگہ پیسہ بولتا ہوگا، وہ غلط جگہ میں بولتا ہوگا، غلط انداز سے بولتا ہوگا. دولت بولتی ہوگی، غلط طریقے سے بولتی ہوگی. یہاں جو آپ کا پیسہ بول رہا ہے نا، وہ صحیح انداز سے بول رہا ہے، صحیح لہجے میں بات کر رہا ہے، بالکل صحیح جگہ جہاں آپ کے پیسے کو ہونا چاہیے وہاں پر رہ کر وہ بول رہا ہے. یقیناً ان علماء کی محنت اپنی جگہ قابل تعریف ہے. محتمم حضرات کا انتظام اپنی جگہ قابل ستائش ہے. لیکن یہ جو آپ مسلم عوام کی شکل میں یہاں بیٹھے ہیں اور اب رمضان آ رہا ہے، آپ دل کھول کر مدرسوں کی جو تائید کرتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی ان کے پیچھے بول رہا. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. واقعہ بہت پہلے کا ہے، تابعین کے دور کا ہے. تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یعنی تقریباً دوسری سینچوری، ہجری سینچوری، دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علماء ان سے واقف ہوں گے. نام ہے ربیعہ الرائی. اپنے وقت کے بڑے اہل علم اور فضل و کمال میں سے چند علماء، جس طرح اپنے اپنے علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ اور فلاں مولوی صاحب بہت بڑا ہے، فلاں مفتی صاحب بہت اچھے صلاحیت مند ہیں. اس وقت جو بہت بہترین زمانہ تھا، خیر القرون، حضور نے فرمایا تھا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ چل رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، چوٹی کے علماء ہوں گے، فقہاء ہوں گے، قرآن کے ماہرین ہوں گے، حدیث کے ماہرین ہوں گے اس زمانے میں. اس میں ایک نوجوان عالم دین نام ربیعہ الرائی. اس وقت کے علماء کا مرجع کا کیا مطلب؟ جب آپ کے گاؤں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ فلاں مدرسے چلے جائیں، وہاں مفتی صاحب رہتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. وہاں جائیں اور وہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ یا فتویٰ لکھ کے بھیج دو. تو مرجع اس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے ضرورت پڑنے پر. اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کا مرجع تھے وہ، اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اپنے وقت کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے وہ استاد ہیں. ان کا عجیب واقعہ ہے. اچھا، اللہ نے عقل سے، فہم سے، سمجھداری سے، دانشمندی سے رائے بالکل کسی آدمی کی ٹھیک ہوتی ہے نا، رائے دے دیا بس تیر بہدف ہوتی ہے، آپ اس پر عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو بھی رائے دیتے تھے نا وہ بالکل 100% صحیح. اس وجہ سے ان کا نام کا جز، نام کا حصہ الرائے پڑ گیا تھا. نام تو ربیعہ ہے لیکن آگے الرائے سے مشہور ہو گئے تھے. وہ ربیعہ جب وہ کسی مسئلے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انتہائی ہے. ربیعہ الرائے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہو چکے تھے، ماں کی گود میں تھے کہ وہ زمانہ تھا جب ملت اسلامیہ کے شاہین، مجاہدین، اللہ کی توحید کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرانے کا جذبہ رکھنے والے تابعین کرام پوری دنیا میں آگے بڑھ رہے تھے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لایا جائے، اور تمام دھرائم اور تمام مذاہب اور تمام غلط طریقوں کی قید سے، غلامی سے نکال کر صرف اسلام کی غلامی کی طرف لایا جائے. اس جذبے کے ساتھ جوق در جو، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت دنیا میں مجاہدین اسلام آگے بڑھ رہے تھے. اور علامہ اقبال نے کہا نا، اس کے مطابق منظر تھا کہ دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جستی نہ تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا ہم نے. یہ وہ منظر تھا. ان کے والد فروخ ہماری تاریخ میں بڑے عالم گزرے ہیں. علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ معتبر ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے. فروخ اللہ کے راستے میں نکلے. جب نکل رہے تھے تو یہ ربیعہ ماں کے پیٹ میں تھے یا پیدا ہو چکے تھے، گود میں تھے. کئی ہزار دینار اس کی والدہ کے حوالے کیا اور اس کو تاکید کی، وصیت کی کہ دیکھو بچے کا خیال رکھنا، اس کی صحیح تربیت کرنا، اس کو صحیح پالنا اور اس کو آگے بڑھانا دین کی راہ میں. یہ کہہ کر وہ چلے گئے، اللہ کے راستے میں گئے. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، آگے سے آگے تقاضے بڑھتے چلے گئے، نکلتے گئے، چلتے گئے، آگے بڑھتے گئے. ایک مرتبہ گھر سے نکلے ہیں تو 25 یا 27 سال کے بعد آئے. 25 یا 27 سال کے بعد آئے ہیں. جب آئے ہیں مدینہ میں، اپنے گھر کی طرف بڑھے. گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے ایک نوجوان، خوبرو، خوبصورت، باشرہ وہ نکل کے آیا. بوڑھے ہو چکے تھے فروخ، اب آئے ہیں تب بوڑھے ہو چکے تھے. دیکھا کہ ایک نوجوان میرے گھر میں ہے. غیرت جاگی، غصے سے آپے سے باہر ہو گئی. کہنے لگے تم کون ہو میرے گھر میں؟ میرے گھر میں کیسے گھس گئے؟ وہ نوجوان بھی کہنے لگا تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، تم میرے گھر میں گھسنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اس طرح دونوں کی آپس میں بول چال ہو گئی، بحث ہو گئی، تکرار پڑ گئی اور آواز اتنی بلند ہوئی آس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے. ہنگامہ ہو گیا، ایک دوسرے کا گلا پکڑ لیا. غیرت کی بات تھی نا، گھر میں کوئی اور ہے. محلے کے لوگ جمع ہوئے، وہ دونوں کچھ ماجرا سمجھ بھی نہیں آ رہا دونوں کا. آواز بلند ہوئی تو اندر والدہ تھی کسی کام میں مشغول. اس نے جھانک کر دیکھا یہ کیا ماجرا ہے. بوڑھے میاں دیکھ کر پہچان گئی، اپنے نوجوان بیٹے کو کہا اندر چلو. ارے تمہارے ابا ہیں، تمہارے والد ہیں. ان کو اندر بلایا. گھر کے اندر دونوں باپ بیٹے کی ملاقات کروائی اور کہا اتنے سال پہلے تمہارے والد چلے گئے تھے. اور والد سے کہا جس بچے کے بارے میں تم نے کہا تھا اس کا خیال رکھنا، میں نے اس کی تربیت کی،
اس کو تعلیم دی، اس کو دین میں آگے بڑھایا، اور یہ آپ کا بچہ ہے. دونوں گلے ملے، خوشی و مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہا. اور پھر 2-3 دن کے بعد جب تھوڑا اس فروخ کو، مجاہد کو، والد کو سکون ملا، راحت ملی، سفر سے سالہ سال سے آئے تھے، تو بی بی سے کہنے لگے وہ 1000 دینار جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ 1000 دینار بہت قیمتی چیز ہوتی تھی، آج بھی ہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میں آپ کو مناسب وقت، مناسب ٹائم آنے پر بتا دوں گی، آپ تھوڑا دھیرج رکھیں، صبر رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کو پورا حساب دوں گی. پھر اپنے شوہر سے کہا پاس میں مسجد ہے، مسجد نبوی، آپ وہاں جائیے. فاروق گئے ہیں مسجد نبوی میں، نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا مسجد نبوی میں حلقے لگے ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں یہ انداز تھا علماء کا، کوئی اس ستون کے پاس بیٹھا ہے، کوئی ستون کے پاس بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. جس کو جہاں سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا وہ استاد کے پاس جاتا تھا، علم حاصل کرتا تھا. فروخ نے یوں نگاہ دوڑائی، یہاں حلقہ ہے، وہاں حلقہ ہے، وہاں حلقہ ہے. ادھر دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. آپ بیت اللہ گئے ہوں گے نا؟ کتنے لوگ گئے ہیں بتائیے؟ کچھ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، لائیو بھی آج کل دکھتا ہے. وہاں بھی علماء کے حلقے لگتے ہیں. سب سے زیادہ بھیڑ حضرت مولانا مکی کے اس درس میں ہوتی ہے آج بھی. تو لوگ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یار اتنی بھیڑ ہے، یہ کون عالم ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو فروخ نے دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے اور بہترین لباس پہنا ہوا، اوپر ٹوپی، کوفیہ یہ لفظ آیا اس کتاب میں، وہ پہنی ہوئی ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے، علم اور فضل کے پیاسے لوگ آ رہے ہیں، اس کے پاس پیاس بجھا رہے ہیں، اور وہ علم و فضل کی روشنی لٹا رہا ہے. نوجوان خوبرو، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے جا کر حلقے کے پاس کھڑے ہوئے، غور سے دیکھا تو یار یہ تو میرا بیٹا ہی لگ رہا ہے، یہ تو میرا بیٹا لگ رہا ہے. اندر اندر بہت خوش ہوئے اور وہاں سے سیدھے گھر آئے، اور گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کہا خدا کی قسم آج جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں نے بیٹے کو دیکھا، ان سے جتنے لوگ فیض اٹھا رہے تھے اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا، رش تھا، بھیڑ تھی، میرے اللہ نے میرے بیٹے کو کیا مقام دیا ہے، کیا اسٹیٹس دیا ہے، کیا حیثیت دی ہے، دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل خوش ہو گیا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو 1000 دینار کا حساب آپ مانگ رہے تھے نا، اب مجھے بتائیے آپ کے بیٹے کا یہ مقام، اسٹیٹس آپ کو محبوب ہے کہ وہ 1000 دینار محبوب ہیں؟ کہنے لگے قسم بخدا یہ مقام، یہ حیثیت، یہ اسٹیٹس مجھے محبوب ہے، دیناروں کی اب میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں. بی بی نے کہا وہ 1000 دینار اس بیٹے کی تربیت پہ میں نے لگا دیے ہیں. یہ جو مقام بول رہا یہ نہیں بول رہا ہے، وہ آپ کے 1000 دینار بول رہے ہیں، وہ آپ کے 1000 اشرفیہ بول رہی ہے اس مقام کے پیچھے. کہنے لگی قسم بخدا تم نے دانش مندی کا، سمجھداری کا، عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور میرے بیٹے کو اس طرح تیار کیا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ربیہ الرائے کے اس مقام کے پیچھے کیا بول رہا تھا؟ پیسہ بول رہا تھا. کیا بول رہا تھا؟ پیسہ بول رہا تھا. پیسہ بولتا ہے، مختلف جگہوں پہ بولتا ہے، پیسہ عیاشیوں کی جگہوں پہ بولتا ہے، پیسہ سینما ہالوں میں بولتا ہے، پیسہ نمائش کی جگہوں میں بولتا ہے، پیسہ رسم و رواج کے کو قائم کرنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں بولتا ہے، پیسہ شادیوں میں فضول خرچیوں میں بولتا ہے، پیسہ دوسروں پر روک ڈالنے میں بولتا ہے، وہ سب غلط جگہوں پہ بولتا ہے. آپ کا پیسہ بولنا چاہیے تو کہاں بولنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پر. کہاں بولنا چاہیے؟ ایسی جگہوں پر. آپ ان طلبہ پر خرچ کیجئے، مدارس پہ خرچ کیجئے، مساجد پہ خرچ کیجئے، مکاتب پہ خرچ کیجئے، دینی اداروں پہ خرچ کیجئے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ آپ خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں. یہ سب آپ کی دولت کے خرچ کرنے کا نتیجہ ہے. بلڈنگیں بہت بن رہی ہے، مسجدیں عالی شان بن رہی ہے، طلباء کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے.
اللہ یہ کہ کوئی بہت پریشانی ان کے گھر کی طرف سے تو الگ بات ہے، رہنے میں، سہنے میں، کھانے میں، پینے میں، یہاں تک کہ لباس میں ان کو کوئی ٹینشن نہیں. آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں خرچ کر رہے ہو، ہونا بھی چاہیے، لیکن صرف ان پر خرچ کیوں؟ یہ جو بول رہے ہیں، ان کے پیچھے بول رہے ہیں، ان پر آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ علماء پر، آپ کی مسجد کے ائمہ پر، مکتب میں پڑھانے والے پر، دین کے خادموں پر، شریعت اسلامیہ کے جھنڈوں کو اٹھانے والوں پر، آپ تک ایمان کی دعوت کے پہنچانے والوں پر آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ آپ چند ہزار کی تنخواہ دیتے ہیں، اس پر آپ کو یہ ہے کہ ہم امام صاحب کو اتنی ساری تنخواہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ دے رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے ملک میں سب سے زیادہ بجٹ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ملک میں بجٹ کس محکمے میں، کس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے؟ بتائیے. ہاں، کون بتا رہے ہیں؟ شکشا نہیں، سرکشا. کہاں؟ سرکشا، سرحد پر، ہمارے فوجیوں پر. فوجیوں کو جو عزت دی جاتی ہے، فوجیوں کو جو سہولت دی جاتی ہے، فوجیوں کو ان کے جو تقاضے جس طریقے سے پورے کیے جاتے ہیں، اور جو ان کو سیلوٹ مارا جاتا ہے، یہ ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے. کیوں؟ وہ ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں. وہ ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں. تنخواہیں بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، عزتیں بھی بہت ملتی ہے، ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو وہاں سہولیتیں ملتی ہی ہے، بہت ساری جگہوں پر فری میں پڑھایا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت، دشمن سے حفاظت کر رہے ہیں. تو پھر یہ علماء اور ائمہ کیا ہیں، مجھے بتائیے. ایک ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، ایک دین کی سرحدوں کی حفاظت ہے، فکر کی سرحدوں کی حفاظت ہے، دین کی سرحدوں کی حفاظت ہے، شریعت کی سرحدوں کی حفاظت ہے، آئیڈیالوجی کی سرحدوں کی حفاظت ہے، فکر اور عقیدے اور سوچ کی حفاظت ہے، اور اس کا مورچہ سنبھالنا ہے. وہ مورچہ کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ علماء کرام. یہ مدارس کے ذمہ داران، یہ دین کی خدمت کرنے والے، اگر وہ ملک کی زمین کے محافظ ہیں تو یہ فکر اور عقیدے اور دین کے محافظ ہیں. ان کو آپ کتنی سہولیات دیتے ہیں؟ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک عالم نے فون کیا، سوشل میڈیا پہ ہی تعلق ہے زیادہ، تو کوئی مسئلہ پوچھ رہے تھے، یہی آس پڑوس میں رہنے والے ہیں، یا نہیں آئے. تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. بتایا کہ جب میں پہلے اس گاؤں میں آیا، لوگوں نے بڑی عزت دی، ہر طرح کا تعاون دیا، خوشحالی آ گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنا تعاون کیا کہ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید لی. سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنے کے بعد لوگوں کی نگاہیں میری طرف بڑھ گئی، کہنے لگے مولوی صاحب کے پاس بہت آ گیا ہے. اس کے بعد تعاون کرنا ہی بند کر دیا. کیا ہماری یہ سوچ صحیح سوچ ہے؟ کیا ملک اپنے فوجیوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتا ہے، برتتا ہے؟ تو ہم اپنے دین کی سرحدوں کے ان محافظوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں برت رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ یہاں بولنا چاہیے. کبھی جا کے آپ نے اپنے امام، اپنے ذمہ دار، اپنے عالم، اپنے مولوی سے پوچھا ہے آپ کے کتنے تقاضے ہیں؟ آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ خاموشی کے ساتھ اس کو جا کے دے دیں، تعاون کر دیں، یا آپ کے کام میں لے لیں. یہ خوددار لوگ ہیں. ہم مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہمیں خودداری سکھائی ہے. سفید پوش رہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بغیر یہ بتائیں جا کر ان کو چپکے سے دے دیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، ہم تو زکوٰۃ دیں گے، یہ مستحق ہے ہی نہیں، ہم کچھ اور دے دیں. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، دے دو. آگے سے وہ اگر کہہ دے میں نہیں دینا چاہتا تو وہ جانے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. لیکن قبول کر لے تو سمجھ جائیے
کہ اس کے تقاضا ہے, اس کی ضرورت ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں, ان کی مدد کریں. پھر یہ مستحق ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, ہمارے ایک سلف بزرگ گزرے ہیں, اللہ نے بڑا مال سے نوازا تھا, بڑا مال سے نوازا تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اللہ نے کتنی دولت دی تھی. ان کے پاس لوگ آتے تھے, ضرورتیں لے کے آتے تھے, اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے اور دل کھول کے سب پر خرچ کرتے تھے. ایک آدمی آیا, کچھ مانگنے لگا, حضرت نے 10 درہم چاندی کے سکے دے دیے. پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے, بہت سارے ہوتے ہیں, ہم نے بھی تجربہ کیا ہے, کہیں جاتے ہیں رمضان میں مدرسے کی رسید کے لیے, کسی نے اچھی رسید کٹا دی نا تو باس میں بیٹھا ہوا دوستوں کہتے ہیں اتنی ساری بڑی رسید کیوں کٹائی مولوی صاحب کو, مدرسے کو. پاس میں بیٹھنے والے نے کہہ دیا ارے حضرت یہ تو اپنے گھر میں بھنی ہوئی مرغی کھاتا ہے, بنا ہوا گوشت کھاتا ہے, آپ نے اس کو اتنے سارے روپے دے دیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ صحیح واقعہ ہے. بلایا, واپس بلایا اور کہا اچھا بھنا ہوا گوشت ہی کھاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ 10 درہم سے اس کا کام نہیں چلے گا, 100 درہم دیے کہ جاؤ کھاؤ. جذبہ ہونا چاہیے ایسا. اور میں بخاری کی ایک روایت آپ کو سامنے رکھتا ہوں, روایت رکھ رہا ہوں, فتویٰ کیا ہے وہ اپنے امام سے پوچھ لینا. لوگ کہتے ہیں مستحق ہیں یا نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے کلام کے بعد سب سے معتبر ہماری کتاب بخاری. ایک آدمی نکلا رات میں پیسے لے کر, اللہ کی راہ میں دوں گا. اس نے اندھیرے میں کسی کو پایا, کوئی لیڈیز تھی, عورت تھی, اس کو پتا نہیں تھا, اس نے اس کو دے دیا. صبح چرچا ہوئی لوگوں میں, اور وہ تو طوائفہ تھی, زانیہ بدکارہ عورت, عزت آبرو بیچ کر پیسے حاصل کرتی ہے, فلاں نے اس کو صدقہ دے دیا, اس کو پیسے دے دیے. لوگوں میں چرچا ہونے لگی. اس نے کہا یار میرا پیسہ صحیح جگہ نہیں لگا, آج پھر میں دوں گا. دوسرے دن نکلا, پھر اس نے رات میں کسی کو تلاش کیا اور ایک آدمی کے ہاتھ میں جا کے دے دیے. لو, وہ چور تھا. صبح چرچا ہوئی, ارے رات کو چور کو پیسے دے دیے, ارے کسی اچھے آدمی کو مستحق کو دینا چاہیے تھا, چور کو پیسے دے دیے. وہ بیچارہ پھر شرمندہ ہوا. اس نے کہا آج تیسری رات میں پھر جاؤں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا. وہ نکلا پیسے لے کے, رات کے اندھیرے میں کسی آدمی کو دے دیا. صبح چرچا ہوئی, ارے وہ تو پہلے سے مالدار تھا, غنی تھا, فلاں نے اس کو صدقہ دے دیا, خیرات دے دی. بیچارہ پچھتانے لگا کتنی مرتبہ دو اور صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا ہے. یہی سوچ بچار کرتے ہوئے رات کو سویا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, بتایا گیا تو نے زانیہ پر صدقہ کیا, تمہارا صدقہ قبول. تم نے چور کو دیا, تمہارا صدقہ قبول. تم نے مالدار کو دیا, اللہ کی نگاہ میں وہ بھی قبول ہو گیا. امام بخاری نے تو یہی استدلال کیا, اس طرح دے کے آ جاؤ گے آپ کو ثواب مل جائے گا, پھر اللہ جانے وہ آگے والا جانے. امام بخاری نے تو یہی استدلال کیا ہے. اب کیوں ہوا ایسا, کیوں کہا گیا تمہارا صدقہ خرچ کرنا قبول, حالانکہ تینوں جگہ دیکھیں تو لوگ کہیں گے مستحق نہیں تھے. بدکارہ کو دے دیا, وہ پیسہ پھر غلط جگہ خرچ کرے گی. کہا کہ نہیں, جب اس کے پاس اس طرح جائز طریقے سے پیسہ آئے گا تو اس کے دل سے یہ آواز اٹھے گی, اللہ جب اس طرح مجھے پیسے دے رہا ہے تو میں عزت و آبرو کو کیوں بیچوں, زنا کر کے پیسہ کیوں کماؤں. اللہ جب اس طرح دے رہا ہے تو اور بھی دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ زنا سے باز آ جائے. چور کو دیا, چور سوچے گا ارے اللہ اس طرح بھی دے رہا ہے تو میں چوری کیوں کروں, اللہ اس طریقے سے بھی تو نواز سکتا ہے. مالدار کو دیا, مالدار کے دل میں یہ بات آئے گی ارے اللہ کے کیسے کیسے سخی فیاض دریا دل بندے ہیں جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جس کو دے رہے وہ مالدار ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, ضرورت مند ہے یا خوشحال ہے, بس دے کے چلے جاتے ہیں. اس کے دل میں بھی جذبہ آئے گا کہ میں بھی تو اللہ کے راستے میں دوں, تو آپ ان کو دیں. ان میں سے کسی نے مجھے نہیں کہا ہے کہ آپ کو اس پر بات کرنی ہے, لیکن صورتحال یہی ہے, اس وقت کی سچویشن یہی ہے. لوگ
دین کی سرحدوں کے ان محافظوں کی جس طرح ان کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک واقعہ سنایا۔ عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا تھا۔ کتنا مال؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ عربی میں ایک مقالہ میں پڑھ رہا تھا، تو کل پرسوں ہی میرے سامنے یہ نگاہ آ گئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، موقع کی چیز ہے، میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک تجارت کرتے تھے، بیوپار کرتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی نا، ملکیت 400,000 دینار، 400,000 دینار امریکی انہوں نے کویتی نے لکھا تھا، کویتی دینار گنوائے، پھر کہا موجودہ امریکی جو ڈالر ہے نا، اس 875,000 ڈالر 82 ملین، 875,000 ڈالر اور 82 ملین۔ اب آپ اس کا حساب لگائیں، ہم مولویوں کو تو حساب آتا نہیں ہے، بغیر حساب کے کھانے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ حساب لگائیں، موجودہ امریکی ڈالر اس وقت دوسری صدی ہجری میں 875,000 ڈالر 82 ملین ان کا اثاثہ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کی پونجی تھی، اور ہر سال جو ٹرن اوور ہوتا تھا، آمدنی ہوتی تھی، وہ 100,000 دینار یعنی 20 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہر سال ان کو اور آتا تھا، فائدہ، پروفٹ۔ تجارت کیوں کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ وقت کے بڑے بڑے علماء اور دین کی جو خدمت کرنے والے تھے، ان پر خرچ کر سکیں، اس لیے ان کی سیرت میں لکھا ہے کان ينفق على حمادین وسفیانین وابن علیہ وابن الفضیل۔ وقت کے بہت علماء تھے، لیکن ان میں سے بڑے بڑے علماء تھے، ان پر خصوصی طور پر خرچ کرتے تھے۔ بھائی بیٹھے، میں بس بات ختم کرنے والا ہوں، انشاءاللہ لمبی نہیں کروں گا، بس 10 منٹ کے اندر میں خلاصہ بات کر کے بیٹھتا ہوں، دعا میں شریک ہوں۔ حمادین، حماد ابن زید، حماد ابن سلیمان، سفیانین، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، فضیل بن ایاز، بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور اسماعیل بن علیہ، ان پر خرچ کرتے تھے، اور کہتے تھے، ان سے کہتے تھے اگر تم لوگ دین کے خدمت گزار نہ ہوتے، خدا کی قسم میں تجارت نہیں کرتا، میں تجارت کر ہی رہا ہوں تم پر خرچ کرنے کے لیے۔ دین کے خادموں پر خرچ کرتے تھے، اتنی ساری دولت تھی، سب لٹاتے تھے۔ اور عجیب و غریب واقعات ہیں، میں اب آپ لوگ اٹھنے لگ گئے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ خرچ کرتے تھے ان علماء پر، اور اپنے خالص مال میں سے ان کو عطیات دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، سال بھر کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھاتے تھے کہ تم بے فکر ہو کر ان پر اپنی محنت جاری رکھو، دین کی خدمت میں لگے رہو۔ لوگوں نے کہا بھی اللہ کے بندے اتنا ان پر خرچ کر رہے ہو، اتنا ان پر لٹا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ مشورے دینے والے مشورے کرتے، کہاں مدرسوں پہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں ان مولویوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ارے اسکول کھولو، ہم اس کا منع نہیں کرتے ہیں، آج کی ضرورت ہے ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن۔ علامہ اکبر الہ آبادی جو ماڈرن ایجوکیشن میں بہت آگے تھے، انہوں نے کہا تھا تم کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اپنی ذات کو اور اللہ کو نہ بھولو۔ سب کچھ کرو، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن آج کل یہ ذہن بن گیا ہے مدرسوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ امت پہ بوجھ ہیں، یہ امت پہ بوجھ ہیں، یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا۔ خاص طور پر جو ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن میں لوگ جاتے ہیں، وہ یہ ذہن بناتے ہیں ارے بھائی فوجی کبھی ملک پر بوجھ نہیں بنتا ہے، فوجی کبھی ملک پر بوجھ نہیں بنتا ہے، تو یہ بھی تو دین کے فوجی ہیں، یہ کیوں بوجھ بنیں گے، ان کو کیوں بوجھ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ خرچ کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اور ترجیحات کیا تھی، یعنی کن کو دینا ہے، کن کو کب دینا ہے۔
سب سے پہلے جو یہ خرچ کرتے تھے وہ علماء پر، دین کے خادموں پر. تو کہنے والوں نے کہا کیوں خرچ کر رہے ہیں ان پر؟ انہوں نے کہا قسم بخدا، قسم بخدا معاشرے کو، سماج کو، انسانوں کو ان کے دین کی، ان کی شریعت کی، ان کی خدمت کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنی ضروریات میں مشغول ہو گئے، دین کی خدمت کون کرے گا؟ لوگ ان کے محتاج ہیں. اور پھر کہا کرتے تھے اگر انہوں نے دین اور شریعت کا علم سکھانا چھوڑ دیا تو کون سکھائے گا؟ قسم بخدا نبوت کے بعد، نبوت کے بعد، نبی کے بعد، نبوت کے بعد ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا، اہمیت والا، مقام و مرتبے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نبوت کی میراث کو یہ لوگ آگے آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں یہ گویا نبوت پہ خرچ کر رہا ہوں. آج اگر نبی ہوتا تو میں ان کی خدمت میں یہ دیتا، یہ نبی کے ہاتھ میں میرا پیسہ جاتا. آج نبی کے ان وارثوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. اس سے بہتر میری دولت کا مصرف اور خرچ کرنے کی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے علماء پر خرچ کرتے تھے. اس کے بعد کچھ ایسے عبادت گزار ہوتے تھے جو مسجد کا کونا پکڑ لیتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر وظیفہ جاری کرتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. پھر تیسرے نمبر پر عام لوگ، سائلین، مانگنے والے، محتاج، ضرورت مند، یتیم، نادار اور مستحق لوگ، بیوائیں، ان کو تیسرے نمبر پہ رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے وہ علماء کو رکھتے تھے. ہماری دولت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ یہ علماء کرام ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. علامہ ابن قیم بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، دنیا کے مختلف میدانوں میں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، اسی کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ہر میدان میں ہم لوگ بے نیاز ہو سکتے ہیں. جیسے ہمیں مکان بنانا ہے، ٹھیک ہے آج انجینئر موجود ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں. لیکن جب انجینئر موجود نہیں تھے، لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بہترین عالی شان محل کھڑے کیے کہ نہیں کیے؟ کیے نا بھائی. تو اس کا مطلب انجینئر کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹری کا شعبہ آج بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن جب اتنی ترقی نہیں تھی، لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے نقصان دہ چیز کیا ہے، نفع والی چیز کیا ہے، تجربے سے حاصل کی کہ نہیں کی. ہر میدان میں انسان اپنے تجربے کی بنیاد پر بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے لوگوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دین اور شریعت کے سلسلے میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو نبی اور نبی کے وارثوں کے بغیر صرف تجربے سے وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے؟ نہیں حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ نے اسی لیے تو نبی بھیجے. یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کے بغیر نہیں، تجربے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نہیں حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے انسانوں کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے علم کی ہے، دین اور شریعت کی خدمت کرنے والوں کی. یہ احساس، یہ شعور ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اب یہ پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی بتائیے. دوسری بات، مدارس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، دنیا کہتی ہے کیا پڑھا رہے ہیں؟ مدرسہ چھاپ کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے. مدرسہ چھاپ لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو خدا کے گھر میں اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، پوری انسانیت کا فیوچر، بھوشیہ، مستقبل اسی قرآن سے جڑا ہوا ہے. آج دنیا پریشان ہے، دنیا کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے. اکانومی کے مسائل لے لیجئے، ماحولیات کے مسائل لے لیجئے، امن، چین، سکون، عافیت کے مسائل لے لیجئے. دنیا میں کہیں سکون ہے؟ نہیں ہے. معاش کا مسئلہ لے لیجئے، کمانے کے بہت سارے ذرائع آ گئے، لیکن ہے کیا؟ ہے ایسا کہ مالدار سے مالدار ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب
غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ غریب اٹھ نہیں پاتا ہے، اب پیسہ سارا مالداروں کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے، پورا ملک 2 آدمیوں نے خرید رکھا ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت تو غریبوں کی ہے، لیکن پورا ملک کو ان پونجی پتیوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے، غربت، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ حل کیسے ہوں گے؟ یہ کہاں سے حل ہوں گے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ جو سب چڑھ کے بولے، جس کی گواہی دشمن دے۔ ہمارا جیسے مکہ ہے، ایسے عیسائیوں کا ویٹیکن سٹی ہے، ویٹیکن سٹی ہے اٹلی میں، جہاں ان کا سب سے بڑا پادری پوپ بینڈیکیٹ رہتا ہے۔ پوپ بینڈیکیٹ نے اپنے ذہین لوگوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، دنیا کے سمجھداروں عیسائیوں کو وہاں بلایا تھا، چند سال پہلے کیے۔ میں ایسی چیزیں پڑھتا ہوں، اس کو محفوظ رکھتا ہوں، اور جب بیان کرتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں، سب کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اس نے مجلس بلائی، اس نے کہا کہ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم مالدار لوگ غریبوں کو اپنے غلامی میں جکڑ رہے ہیں، مالدار ملک جو دنیا میں چند ہی ہیں وہ غریب ملکوں کو اپنی غلامی میں جکڑ رہے ہیں، ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ ہے ایسا، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ آرٹیکل چھپا، رپورٹ چھپی، ویٹیکن سٹی کی جو آفیشل سائٹ ہے اس پہ چھپی ہے، رائے دینے والوں نے رائے یہ دی، رائے دینے والوں نے زیادہ تر عیسائی تھے، رائے یہ دی کہ یہ جو مسئلہ ہے نا غربت بڑھنے کا، یہ صرف اسلامی نظام زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ اچھا، دنیا میں جو اکنامک سسٹم چل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ غریبوں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے بتاؤ؟ مالداروں کے پاس۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بینکوں میں جمع کرتے ہیں نا، قرض کون اٹھاتا ہے؟ مالدار لوگ اٹھا رہے ہیں، ہمارا پیسہ مالدار لوگ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں اور قرضہ معاف کروا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ بھاگ گئے کہ نہیں بھاگ گئے؟ غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جا رہا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مالداروں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ غریب کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا پوپ بینڈیکٹ کو کہ اگر دنیا میں غربت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو امیر اور غریب کے بیچ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے تو اسلامی نظام زکوٰۃ اکانومی کے سسٹم اور نظام ہی کے ذریعے سے یہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ دشمن گواہی دے رہا ہے۔ ایک اور بات کا سنا چاہتا ہوں، شہزادہ چارلس کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے، ذہین آدمی، پڑھا لکھا ہے، بہت سارے پروگراموں میں اور ورلڈ فورم جو ہوتے ہیں ان میں جاتا تھا، تقریریں کرتا تھا۔ ایک موقع پر پوری دنیا کے ذہین لوگ جمع ہوئے اور مسئلہ یہ تھا، اس میں ڈیبیٹ کا جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے کہ دنیا میں ماحولیات، پولوشن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اس وقت کا کرنٹ ایشو بھی یہی ہے کہ نہیں؟ پانی خراب ہو رہا ہے، آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی خراب، ہر جگہ پولوشن، خرابی، زہر آلود ہر چیز ہو گئی ہے۔ یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے کہ نہیں؟ کرنٹ ایشو یہی ہے دنیا کا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ حل کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کہاں سے ہوگا۔ اس موقع پر شہزادہ چارلس نے دنیا کے سمجھدار اور ذہین دانشور لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ اسلام جو نظام زندگی، لائف اسٹائل بتاتا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کس طرح کی خوراک لینی ہے، زندگی گزارنے کا روٹین جو اسلامی طرز معاشرت، آداب معاشرت جو بتاتا ہے، دنیا جب تک اس پر نہیں آئے گی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوسری گواہی ہوئی نا، ایک تیسری گواہی دیتا ہوں۔ امریکہ کے شہر بروکلین میں ایک پولیس افسر نے اسلام قبول کیا، پولیس افسر نے اسلام قبول کیا۔ وہاں ایک مکی مسجد ہے، افطاری کے ٹائم آیا، شہادت پڑھی، اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں نا، آپ کیوں مسلمان ہوئے، آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان اس لیے ہوا، اندر ایک
جستجو تھی، تلاش تھی، پیاس تھی، اس کو بجھانے کے لیے میں مختلف چیزیں پڑھتا تھا. میرے ہاتھ میں قرآن آیا، میرے ہاتھ میں قرآن آیا ٹرانسلیشن والا. میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو جانا، میں نے اس کو پرکھا. وہ جو طریقہ بتاتا ہے وہ میں نے اپنانے کی کوشش کی، میں نے جاننے کی، گہرائی میں جاننے کی کوشش کی. اور پھر میرے دل نے گواہی دی، دنیا میں اگر انسانیت کی کامیابی اور نجات کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے، وہ یہ کتاب پیش کر رہی ہے. اس نے کہا ہماری جو زندگی ہے، پریکٹیکل جو مسائل ہیں، روزانہ کے جو معمولات ہیں، روزانہ کے جو کام ہیں، ان کو نیچرل انداز سے، فطری طریقے سے جتنی یہ کتاب قرآن کریم ٹچ کرتا ہے، بتاتا ہے تمہیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے، عبادت کیسے کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ برتنا ہے، سونا کتنا ہے، کیسے سونا ہے، ایک ایک چیز. پھر حلال حرام جائز ناجائز معاملات لین دین کا جو طریقہ روزانہ جو انسان کو پیش آتے ہیں، جتنا نیچرل فطری انداز سے مناسب طریقے سے یہ کتاب ان مسائل کو ٹچ کرتی ہے اور ان پرابلمز کو سولو کرتی ہے، کسی اور کتاب کو میں نے نہیں پایا. اس نے میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے سامنے اس وقت بہت سارے واقعات ہیں. میں ایسے ہی واقعات قرآن کریم کی ختم کی مجلس میں 27ویں میں بیان کرتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، لوگ ایمان کی تازگی لے کے جاتے ہیں. آپ کا ایمان تازہ ہوا یا نہیں بتائیے. یہ سنا کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ جو دین کے خدمت گزار ہیں، یہ انسانیت کے فیوچر ہیں، مستقبل ہیں، بھوشیہ ہیں. دنیا کے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. نشانہ کیوں ان کو بنایا جا رہا ہے؟ آگے ان کا دور آنے والا ہے، آگے ان کا دور آنے والا ہے. میں چاہتے ہوئے بھی جھک مار کے اسلام کی دامن میں انسانیت کو آنا پڑے گا، ورنہ اس کے کسی طرح کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک اور واقعہ بات سناتا ہوں. بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی دنیا کے دانشوروں کی. اس میں کسی دانشور نے کہا تھا بھائی یہ جو طریقے دنیا میں چل رہے ہیں نا، چاہے بینک کا سسٹم ہو، زندگی گزارنے کا سسٹم ہو، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو سوال کیا گیا کیسے حل ہوں گے، کیسے حل ہوں گے؟ وہاں جواب آیا کہ ریٹرن ٹو بیسس، ریٹرن ٹو بیسس، بنیادوں کی طرف جب لوٹیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو ابھی زندگی گزر رہی ہے نا، یہ آرٹیفیشل لائف ہے، یہ آرٹیفیشل لائف ہم گزار رہے ہیں. بنیادوں کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. جیسے پہلے لوگ ہمارے سادہ رہتے تھے، سادہ پہنتے تھے، سادہ کھاتے تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کوئی بیماریاں نہیں تھی، پریشانیاں نہیں تھی، زندگیوں میں سکون تھا، وہ صحیح پریکٹیکل صحیح لائف تھی. اس کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس کی طرف لوٹے بغیر کہیں بھی سکون نہیں ملے گا. اور بنیاد کیا ہے زندگی گزارنے کی؟ وحی. کیا ہے؟ وحی. آسمانی تعلیمات، آسمانی کتابوں کی ہدایات، یہ بنیاد ہیں. اب آگے میں سوال کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جس دن دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا آج کے جو یہ نظام ہیں ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں بنیادوں کی طرف لوٹنا پڑے گا. یہ بنیادیں کہاں محفوظ ہیں؟ یہ بنیادیں کس کے پاس محفوظ ہیں؟ عیسائیوں کے پاس. عیسائیوں کی کتاب محفوظ ہے، یہودیوں کی کتاب محفوظ ہے، غنوت کی کتاب محفوظ ہے. سب گڑبڑ ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی ہے. محفوظ آسمانی ہدایات کس کے پاس ہے؟ تو پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں انسانیت کو اسی در پہ آنا پڑے گا. اس لیے اگر آپ کا پیسہ یہاں خرچ کر رہے ہیں نا، یہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اگر ان پر خرچ کر رہے ہیں نا، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.